اجلا اور ستھرا کر لیں، چمکا بھی لیں، صاف بھی کر لیں۔ جب صاف ہوگا تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہوگی، جب اجلا ہوگا تو اس کا مطلب یہ کہ اس سے میں دوسروں کے لیے بھی راحت کا سامان۔ دو چیزیں ہوتی ہیں انسان اپنے لیے اور دوسروں کے لیے، تو میں اپنی ذات کو اپنے لیے بھی اچھا بناؤں، دوسروں کے لیے بھی اچھا بناؤں۔ تو یہ ہے روزے کی غرض و غایت۔ بھوکا رکھنا مقصود نہیں ہے، بلکہ اپنے اندر جھانکنے کا موقع ملے کہ میں جھانک کے صفائی کر لوں۔ اور یہ اتنی بڑی مہربانی ہے کہ ہمیں صفائی کا موقع دیا گیا، اس موقع پر انعام دیا گیا، اس کے لیے نوازا گیا اور اس میں آسانی کی گئی۔ یعنی میں کہوں گا ایک لمبی لسٹ مہربانیوں کی، ہمارا کام تو چھوٹا سا ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ جی وہ سوال کا جواب بھی کہہ رہے ہیں، دے دیجیے ذرا۔ جی حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو والدہ تھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے والد کا نام وہب تھا، سردار وہب، ننیال کی طرف سے، یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا۔ جہاں تک حضور کے ماموں یا ننیال کے دیگر ان کی تفصیل بہت زیادہ نہیں ملتی کتابوں میں۔ خاندان رسول مقبول ایک کتاب ہے، خاندان مصطفیٰ، اس طرح کی کتابیں بہت ہیں، اور حدیث کی، تفسیر کی، سیرت کی کتابوں میں جہاں جہاں ذکر ہے، 2-3 افراد کا ننیال میں نام ہے۔ چونکہ ددیال سے ہی پہچان ہوتی ہے تو ان کا تذکرہ زیادہ ہے، لیکن نانا کا نام وہب میں نے آپ کو بتا دیا۔ سردار وہب، ٹھیک آ گیا جی۔ اچھا آپ بھی جی۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب، ایک میرا جو سوال ہے وہ اس سے متعلق ہے کہ دین اسلام کی تکمیل کو کافی صدیاں گزر چکی ہیں، لیکن ایک چھوٹا سا مسئلہ جو کہنے کو چھوٹا ہے، وہ جسے ہم لوگ بدعت کہتے ہیں۔ بدعت دیٹ از نوولٹی ان اسلام، کوئی بھی ایڈیشن ہو وہ بدعت کہلاتی ہے۔ لیکن آج جو انسان بدعت کرتا ہے، کسی چیز میں ایڈیشن کرتا ہے، وہ اسے مزید کلاسیفائی کر دیتا ہے، درجہ بندی کرتا ہے، کہتا ہے کہ بدعت حسنہ ہے۔ اگر صرف ایک چیز کی بدعت ہے، آپ اس سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، آپ کہہ رہے ہیں بدعت حسنہ ہے، کیا اس کا گناہ نہیں ہوتا؟ مجھے نہیں معلوم کہ اس طرح کے سوال اگر آئیں گے تو مجھے جواب دینے میں تھوڑا سا ٹائم آپ کو، تاکہ سمجھا سکوں۔ دین اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، دین کے معنی قانون کے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، ٹھیک ہے، ہم تک دین پہنچا ہے، اصول بھی پہنچے، عملی جو بھی تمام تفصیل پہنچی ہے۔ لفظ بدعت کے معنی نئی چیز، کیا مطلب؟ نئی چیز، انوویشن۔ مثلا میں نے یہ انگوٹھی آج اس طرح پہنی ہوئی ہے، پہلے زمانے میں نہیں تھی، یا گھڑی، اس کا تصور نہیں، یہ بدعت سب نئی چیز، ہر انوویشن اب بدعت۔ لیکن اصطلاح میں، ٹرم میں بدعت کے معنی ہوں گے جس کی کوئی نظیر یا جس کی بنیاد دین میں نہ ہو، ایسی نئی بات جس کی بنیاد دین میں نہ ہو۔ اور اگر اس کی بنیاد، اس کا ذکر، اس کی اصل دین میں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، میں آپ کو سمجھا دوں۔ دین کی تعلیم دین میں موجود ہے، لیکن طریقے، یہ جتنے آج مثلا میں یہاں بیٹھا ہوں، یہ ہم ٹی وی چینل ہے، نور الحسن صاحب ہوسٹ کر رہے ہیں، پروگرام ہے، آپ لوگ آئے ہیں، یہ بھی تو دین کے لیے ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ نئے طریقے ہیں، مگر اسی چیز کے لیے ہیں جو بنیاد ہے۔ تو ایک ہوتا ہے دین میں نئی بات نکالنا، اور ایک ہے دین کے لیے نئی بات نکالنا، دونوں میں فرق ہے۔ اب آپ بدعت حسنہ، جس کو آپ حسنہ کہہ رہے ہیں، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ من ابتدع بدعتا فلہ وزرھا ووزر من عمل بہا، جس نے کوئی برا کام ایجاد کیا اس کے لیے برائی ہے، اور جتنے اس پر عمل کریں گے ان کے لیے برائی ہے۔ اور من سن سنتا حسنتا فلہ اجرھا، جس نے کوئی اچھا طریقہ نکالا اس کے لیے اجر ہے، اور جتنے اس پر عمل کریں گے ان سب کے لیے بھی اجر ہے۔
تو یہ مختصر وضاحت ہے. کسی دن مجھے موقع ملے گا میں بدعت پر مزید گفتگو آپ کو کر دوں گا. ہر وہ کام جس کی اصل دین میں نہیں ہے وہ بدعت ہے، مگر ہر چیز کو آپ بدعت کہیں گے ثابت نہیں کر سکیں گے. ایک پیغام لے جائیے، ایک پیغام. میں بہت گناہگار، بہت چھوٹا سا آدمی ہوں، علم کا بھی کوئی دعویٰ نہیں، مگر دنیا میں جتنے لوگ بدعت کا زیادہ ڈھنڈورا پیٹتے ہیں ان سے یہ کہیے کہ بدعت کی ایک ڈیفینیشن تعریف لکھ دیں جو ان کے سمجھ میں، جو جس پہ وہ متفق ہو، اور نیچے اپنے سگنیچر دستخط کر دیں کہ ہم اس پر پکے رہیں گے. وہ مجھے لکھ کے لا دیجئے. جو تعریف وہ لکھیں گے اسی سے ان کو بدعتی ثابت کر دوں گا. سمجھ آئی آپ کو؟ بالکل صحیح. جزاکم اللہ. دین میں اور دین کے لیے یہ بڑی باریک بات، لیکن بہت ہی سہولت کے ساتھ مولانا صاحب نے اس پہ روشنی ڈالی. سوالات یہاں سے بھی ہیں لیکن وہ دائیں اور بائیں ونگ جو ہے، جی میں بالکل حاضر ہوتا ہوں. جی ادھر سے بھی سوال کسی کا ہے یہاں سے؟ جی بیٹا. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ 2 قرآن پاک ہوں اور ایک ترجمہ والا اور ایک بغیر ترجمہ والا، تو کون سا قرآن پاک اوپر رکھیں گے؟ نور صاحب میں اس کی آواز جی انہوں نے کہا کہ 2 قرآن پاک ہیں، ایک قرآن پاک ترجمے کے ساتھ ہو اور ایک بغیر ترجمے کے ساتھ ہو، تو کون سے قرآن پاک کو اوپر رکھیں گے؟ اچھا ترتیب میں. جی ایک تو ہوتا ہے نا سیدھا کھڑا کرتے ہیں، اور اگر وہ ترتیب میں تو جس میں ترجمہ نہیں ہے اس کو اوپر رکھیں. ٹھیک ہے؟ اگر اوپر تلے رکھا ہے اور اگر کھڑا رکھا ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اگر وہ دوسرا بھی آ جائے گا تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن بہتری کی صورت میں اس کو رکھیں جس میں دوسری زبان نہیں ہے. بالکل ٹھیک. کوثر بھی ہیں ٹیلی فون لائن پہ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آواز ذرا بڑھا دیجیے گا. السلام علیکم نور بھائی. جی وعلیکم السلام. کوثر بی آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ نور بھائی، آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو اور تمام امت مسلموں کو رمضان کی بہت بہت مبارکباد. خیر مبارک. اور نور بھائی پچھلے سال سے ٹرائی کر رہی تھی، تو آج پہلا رمضان اور میرے لیے بہت اچھا ہے کہ آج فرسٹ ٹائم آپ سے میری بات ہو رہی ہے، مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. جیتی رہیے. سوال. اور مولانا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آج کل کچھ میں بیمار ہوں، میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ صحت ہے. دوسرا یہ ہے کہ میرے لیے مسئلہ ہوا ہے کہ مجھے روزے کا یہ مسئلہ ہوا ہے کہ مجھے نا پتے میں کچھ پتھری بتائی گئی ہے اور اس کی وجہ سے مجھے وومٹنگ ہو رہی ہے آج کل. تو روزہ رکھنے میں مجھے یہ ہو رہا ہے کہ وہ جب میں کل سے آج مطلب کتنے دن سے مجھے وومٹنگ ہو جاتی ہے، تو مجھے یہ کچھ ایک تو وظیفہ بتا دے، کوئی پڑھائی بتا دے، میں پڑھوں اور میں یہ دعا کریں کہ میں روزے رکھ سکوں. اللہ تعالیٰ آپ کے جذبے کو مبارک کرے. وومٹنگ الٹی ہونے والے جو لوگ ہیں سن لیں، خود بخود وومٹ یعنی قے الٹی ہو جائے جتنی مرضی ہو جائے روزہ نہیں ٹوٹے گا. ہاں اس میں سے بہت معمولی سا بھی دوبارہ واپس چلا گیا روزہ ٹوٹ جائے گا. الٹی ہوئی ہے، الٹی ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا خواہ وہ منہ بھر کے ہو، لیکن اگر اس میں سے کچھ واپس حلق میں چلا گیا روزہ ٹوٹ جائے گا. ایک بات. یا ایک انسان خود قے کرتا ہے، کبھی ایسی طبیعت ہوتی ہے آپ کی، آپ نکالنا چاہتے ہیں، اس میں آپ منہ بھر کے نکالیں گے تو وہ روزہ ٹوٹ جائے گا. یعنی اس کے جج آپ خود ہیں؟ لازمی بات. لازمی بات. یہ اس پہ اور بات کرتے ہیں معزز خواتین حضرات، ایک وقفے کی طرف بڑھتے ہیں. اور یہ بڑی وضاحت کے ساتھ کافی مسکنسیپشن اور کچھ سوالات بھی تھے کہ اگر وہ جو قے بھر کے آتی ہے اور اگر اس میں کچھ ذرات واپس چلے جائیں تو پھر روزہ جو ہے وہ نہیں رہے گا اور روزہ ٹوٹ جائے گا. ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے خطیب ملت مولانا کوثر نورانی قاری صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور رحمت رمضان کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. ملتے ہیں آپ سے ایک وقفے کے بعد. ہے رحمت رمضان، ہے رحمت رمضان، ہے رحمت رمضان، ہے رحمت رمضان. ہے
رحمت رمضان ہے رحمت رمضان، دنیا کے مسلمانوں پہ اللہ کا احسان ہے رحمت رمضان۔ رحمت رمضان کی لائیو افطار ٹرانسمیشن آپ ملاحظہ کر رہے ہیں معزز خواتین و حضرات، اور انتہائی قابل احترام مولانا کوکب نورانی قاضی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور سوال و جواب کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ بھی آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی تھیں؟ جی آپ بات وعلیکم کیجیے۔ السلام۔ مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ جو خواتین شادی میں زیورات انہیں چڑھائے جاتے ہیں، تو وہ جو زیورات یا حق مہر کی صورت میں ان کی ملکیت ٹھہرا دیے جاتے ہیں، تو ان کی زکوٰۃ وائف ہی کو مطلب ادا کرنی ہوگی یا ہسبینڈ کے ذمہ ہوگی وہ؟ بڑی اہم بات، آپ کا سوال بہت اہم۔ زیورات چڑھانا اچھا جملہ ہے بہرحال۔ بہرحال یہ کئی مرتبہ تفصیل پہ گفتگو کی ہے، اور میں چاہوں گا جتنے سننے والے ہیں تمام خواتین اور ان کے جو شوہر ہیں وہ سنیں کہ اگر بیوی کو کوئی چیز دی ہے تو اس کا مالک بنا دیں۔ ہم مالک نہیں بناتے، کہتے نہیں ہیں۔ اگر حق مہر میں ہے وہ تو ہو گئے اس کے، لیکن ویسے اس کو پاس ہیں اور مالک نہیں بنایا تو کیا پتہ چلے گا ملکیت کس کی ہے۔ اگر بیوی کو کوئی خرچ نہیں دیا جاتا، تمام خرچ شوہر خود اٹھاتا ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی رقم نہیں رکھتا، صرف گھر کے سودا سلف کے لیے پیسے دیتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ شوہر خود زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اور اگر وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ تمہارے ہیں، تم جانو، میں نہیں دوں گا، اور اس کو وہ کوئی جیب خرچ بھی نہیں دیتا، ایسا جو ذاتی ہو، ایک تو گھر کے خرچ کے لیے دے رہا نا، اس میں سے نہیں، ویسے کو 150,000 500 10,000 جو بھی پاکٹ منی نہیں دے رہا، تو ایسی صورت میں بیوی اس زیور میں سے کچھ بیچ کر ادا کرے گی، کیونکہ وہ مالک ہے۔ ملکیت واضح ہونا ضروری ہے، تو اگر شوہر اس کا نان نفقہ اپنے ذمے لے رہا ہے تو وہ اس کی طرف سے دے گا، ورنہ بیوی خود ادا کرے گی۔ ہاں پاکٹ منی دے رہا ہے اس میں سے دے سکتی ہے، گھر کے خرچ کے لیے پیسے دے رہا ہے اس میں سے وہ زکوٰۃ یا صدقہ نہیں کر سکتی بغیر شوہر کی اجازت کے۔ یعنی پاکٹ منی اور جیب خرچ اگر ہے تو اس میں سے پس انداز کیا جائے سال میں، اور اس میں سے وہ زکوٰۃ دے کیونکہ وہ مالک ہے۔ ٹھیک ہے، پاکٹ منی دے دی، آپ جہاں مرضی خرچ کریں، اس کا کوئی حساب نہیں۔ لیکن یہ بات کہ اگر ملکیت خاتون کی ہو اور خاتون یہ سمجھیں کہ شوہر اس کی زکوٰۃ دیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ ضروری نہیں۔ وہ اس صورت میں کہ وہ کہے کہ ٹھیک ہے تمہارے پاس اور کوئی آمدنی نہیں ہے، میں دے دوں گا، یا میں دوں، فکر نہ کرنا میں دوں، وہ اور بات ہے۔ اور وہ جب چاہے گا وہ پھر اس کو استعمال اولاد کے لیے کسی چیز کے لیے لے بھی لے گا۔ یعنی اس پہ پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ زیور بیچ دیے یا کچھ ایسی بات ہوگی۔ کلیئر ہو گئی بھی آپ کو؟ جی یہاں سے بیٹا آپ بھی۔ جی بچے۔ السلام علیکم اللہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ دشمن کی تعریف بیان کر لیجیے، اور مسلمان دشمن کیوں سمجھتے ہیں؟ نہیں سن سکا میں۔ مسلمان دشمن کیوں سمجھتے ہیں آپ ایک دوسرے کو؟ مسلمان ایک دوسرے کو دشمن کیوں سمجھتے ہیں؟ مسلمان کو دشمن کیوں سمجھتا ہے؟ مسلمان کی تعریف گردن رکھ دینے والا، یہ لفظ مسلمان کے معنی ہے، گردن رکھ دینے والا، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے گردن رکھتی، اگر مگر انگلش میں ایفس اور بٹس، کوئی اس کی گنجائش نہیں۔ جو مسلمان ہوگا وہ مسلمان کا دشمن نہیں ہوگا، شرط مسلمان ہونا ہے، اور اگر اس میں دشمنی پائی جا رہی ہے تو پھر اس میں ایمانی حالت نہیں ہے، کیونکہ مسلمان ہو کر مسلمان کا دشمن نہیں ہو سکتا۔ ہاں کہیں ایمان میں کمزوری، کہیں ایمان میں کوئی ایسی اس کے خرابی ہے عقیدے میں جس کی وجہ سے وہ ایسا کر رہا ہے۔ ہمیں کہا کیا کہ برادری، ذات پات، یہ دوسرے جتنے بھی فرق ہیں ان سب کو مٹا کر ہم ایمان کے رشتے میں ایک دوسرے کے ساتھ برادرہڈ، جس کو اخوت کہتے ہیں، اس میں بندھے ہوئے ہیں۔ تو بھائی کا محافظ ہوتا ہے،
دوست ہوتا ہے. دوست کہتے ہی مددگار کو ہیں. تو یہ جو دشمنیاں ہیں ان میں بہت سی آج جو ہمارے معاشرے میں ہیں اور مسلمان کہلاتے ہیں تو مسلمان کہلا رہے ہیں مگر کیا اندر ایمان کی وہ حالت ہے؟ اگر نہیں ہے تو کمزوری ہے. بدنام دین کو کر رہے ہیں, پوری مسلم امہ کو کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اچھا مسلمان بنائے. مسلمان کے مسلمان پر حق کیا ہے یہاں اتنے بیٹھے ہیں, پوچھ لوں شاید جواب نہ ملے. یہ کمزوریاں ہیں, انہیں دور کیجئے, انشاءاللہ محبتیں آئیں گی. آمین. پائی پائیاں دے سجن ہوندے, پائی پائیاں دیاں باواں, پیو نے سر دا تاج محمد, ماواں ٹھنڈیاں چھاواں. جی بھیا آپ بیٹا سوال پوچھنا چاہ رہے تھے. جی السلام علیکم. وعلیکم میرا السلام. سوال ہے کہ روزے کی حالت میں اگر ہم برش کر سکتے ہیں, اور اگر کر سکتے ہیں تو اگر برش کرتے ہوئے خون نکل جائے دانت سے تو روزہ رہے گا یا نہیں؟ پیسٹ کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں برش؟ جی جی. اچھا جی. ٹوتھ برش کی بات ہو رہی ہے نا. میں ایک ہوتا ہے میرا اپنا مزاج, لیکن میں نے جواب دینا ہے شریعت و سنت کا. ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر منہ میں کوئی اور چیز تھوک میں مل کر یا کسی کے ذرات ہمارے حلق سے نیچے جاتے ہیں روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ تجربہ ہے کہ ٹوتھ پیسٹ اگر ہم کرتے ہیں تو ضرور وہ تھوک میں مل کر اس کے ذرات اندر جاتے ہیں, بچنے کی گنجائش کم ہے. اور خالی برش کرتے ہیں تو خون نکلتا ہے, وہ خون اگر تھوک میں مل کے جاتا ہے تب بھی وہی مسئلہ ہے. تو کیوں نہ مسواک کے فائدے حاصل کریں, ثواب کا ثواب, صفائی کی صفائی. تو بہتر ہوگا کہ رمضان میں آپ ان سے بچیں. جس وقت روزہ ہے, روزہ جب افطار کر لیا تو آپ کر لیں, لیکن روزے کی حالت میں کیونکہ خطرہ ہے تو ایسا نہ ہو کہ میرے اس معمولی سے کسی عمل سے میری محنت ضائع ہو جائے. تو مشورہ یہی دوں گا مسواک کریں, اور اگر آپ احتیاط کر رہے ہیں تو آپ ضرور کر لیں. اور سب مسواک کے متعلق یہ بھی خیال کیا جاتا ہے, جو ریسرچ آئی کہ آپ کا نظام بھی بڑا بہتر ہوتا ہے اس میدہ جو ہے. ملک صاحب ایک جملہ کہوں گا سر, میرے نبی کی ہر بات میں فائدہ ہی فائدہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بھلے میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. جی ایک فون کال ہمارے پاس ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں؟ ریحانہ سہیل بات کر رہی ہوں. نورل بھائی. جی ریحانہ بی بی خیریت سے؟ اللہ کا شکر, آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ, اللہ کی مہربانی. مولانا صاحب سے بات کر سکتی ہوں؟ جی آپ سوال کیجئے. سوال تو میرا نہیں ہے, مگر مجھے مولانا صاحب سے یہ کہنا تھا کہ میری والدہ نے کچھ مجھے رقم دی ہے ان کے ٹرسٹ تک پہنچانے کے لیے. تو وہ مجھے ان تک پہنچانی ہے. تو میں مولانا صاحب سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ میرے ہسبینڈ آ کر آپ کے گلزار حبیب میں نماز جمعہ سے پہلے خطبہ ہوتا ہے, اس دوران آ کے وہ انہیں وہاں دے سکتے ہیں؟ تو آپ مجھے پوچھ کے ذرا بتا دیں یا میری بات کروا دیں. جی مسجد میں تشریف لائیں. میں جس وقت خطبہ ہو رہا ہوگا کوئی وہ اس وقت تو نہیں, تو خطبے کے بعد نماز کے بعد میں وہاں بیٹھتا ہوں, لوگوں سے ملتا ہوں, وہاں مل لیں, ورنہ روزانہ وہاں ہوتا ہوں, رابطہ کر لیں, انشاءاللہ بات ہو جائے گی. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ.